ہندوستان کی سرزمین پر سینکڑوں برس مسلمانوں کی حکمرانی رہی۔ ان کا دور حکومت امن و سلامتی اور مسلم و غیر مسلم کے درمیان رواداری و انصاف کا آئینہ تھے۔ انہی حکمرانوں میں سلطان قطب الدین ایبک بھی ایسے ہی ایک نیک اور انصاف پسند حاکم تھے۔ انہوں نے اپنے محل کے باہر زنجیر انصاف لٹکا رکھی تھی کہ اگر کسی کی حق تلفی ہوتی ہے یا اس پر ظلم کیا جاتا ہے تو مظلوم بلا جھجک اور بے خوف و خطر سلطان تک انصاف کی گہار لگا سکے۔ یہی وہ انصاف پسند مسلم فرمانروا تھے جس نے جرم کی پاداش میں اپنے ہی بیٹے کو قصوروار پائے جانے پر اسلامی احکام انصاف پر عمل کرتے ہوئے سر عام کوڑے لگوائے۔ غیاث الدین بلبن، جن کا دور حکومت امن و سکون اور خوشحالی میں ایک مثال رکھتا ہے، اس دور کے ہندوؤں نے خود ان کے دور حکومت کی تعریف کی ہے جس پر آج بھی تاریخی شہادت موجود ہے۔ دہلی کے قریب پالم میں 1280 کا سنسکرت میں لکھا ایک کتبہ دستیاب ہوا جس میں غیاث الدین بلبن کے دور حکومت کی تعریف کرتے ہوئے اس دور کے ہندو مورخین کا اعتراف ملتا ہے۔ بلبن کی سلطنت میں آسودہ حالی ہے، اس کی بڑی اور اچھی حکومت میں غور سے غزنا اور دراوڑ سے رامیشوری تک ہر جگہ بہار کی دل آویزی ہے۔ اس کی فوجوں نے ایسا امن و امان قائم کیا ہے جو ہر شخص کو حاصل ہے۔ سلطان اپنی رعایا کی خبر گیری اتنی اچھی طرح کرتا ہے کہ خود وشنو، ہندوؤں کا دیوتا، دنیا کی فکر سے آزاد ہو کر دودھ کے سمندر میں جا کر سو رہے۔ سلطان علاء الدین خلجی، جن کے متعلق شر پسند طاقتوں نے جھوٹ کے پلندے باندھے اور سماج کے اتحاد کو منتشر کرنے کے لیے نفرتوں کی دیوار کھڑی کرتے ہوئے من گھڑت تاریخ مرتب کروائی، جبکہ ان کے انصاف کی گواہی آج بھی تاریخ کے سینے میں صحیفوں کی شکل میں موجود ہے۔ سلطان محمد بن تغلق بھی تاریخ ہند کے ایسے ہی مسلم فرمانروا تھے جنہیں اسلام مخالف طاقتوں نے ظالم بادشاہ کے طور پر پیش کیا، جبکہ ان کے انصاف کی گواہی دیتے ہوئے اس دور کے مورخین کا کہنا ہے کہ ہفتے میں ایک روز سلطان دربار عام منعقد کر کے مظلوموں کی فریاد رسی کرتے۔ دربار میں 4 مفتی مقرر تھے جو اسلامی شریعت کی روشنی میں احکام سناتے اور سلطان اس کے مطابق فیصلہ کرتے، حتیٰ کہ سلطان نے ان مفتیوں کو متنبع کر رکھا تھا کہ اگر کوئی بے قصور ان کے فیصلوں کے سبب ترتیب کو پہنچا تو اس کا خون ناحق انہی کی گردن پر ہوگا۔ ہندوستان کے مشہور مسلم فرمانروا شیر شاہ سوری کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ شیر شاہ سور یہ مساوات اور ہندو مسلم رواداری کا پیکر تھے۔ ان کی رعایا پروری کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، اگر کسی نے بھی میری رعایا کے کسی فرد پر بھی ظلم کیا تو میں اس پر بجلی بن کر گروں گا اور اس کو مٹا کر ہی دم لوں گا۔ ہندوؤں پر ان کے توجہ اور کرمیم فرمائیوں کا ثبوت اس اقدام سے ملتا ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہیں بالکل محفوظ رہیں۔ ان عبادت گاہوں کی جو مسلم حاکم حفاظت نہیں کرے گا اسے مذول کر دیا جائے گا۔ مغل اگرچہ باہر سے آئے تھے لیکن شاہان مغلیہ نے ہندوستان کو اپنا وطن بنا لیا۔ اس ملک میں انہوں نے اس طرح محبت کی جیسے ایک بادشاہ اپنے مادر وطن سے محبت کرتا ہے، اور حکومت بھی ایسی ہی کی۔ سلطنت مغلیہ کے نامور بادشاہوں نے اپنے اپنے ادوار میں انصاف پسند و مساوات پر مبنی رعایا پرور اور روادارانہ طرز کی مثالی حکومت کی۔ مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر نے اپنی کتاب تزک بابری میں ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فوج بھیرا سے گزر رہی تھی تو سپاہیوں نے بھیرا والوں کو ستایا۔ حکام نے فوراً ان سپاہیوں کو گرفتار کر کے بعض کو سزائے موت کا حکم دیا اور بعض کی ناکیں کٹوا کر تشہیر کرائی۔ مغل بادشاہ جہانگیر کا معاملہ تو اس سلسلے میں مزید سخت تھا۔ وہ روزانہ 2 گھنٹے عوام کی شکایتیں سنتے، یہاں تک کہ دوران سفر بھی اس معمول کا اہتمام کرتے۔ روزانہ 3 گھنٹے مظلوموں کی فریاد سنی جاتی اور ظالموں کو بلا امتیاز و تفریق سزا دی جاتی تھی۔ یہاں بادشاہ نہ صرف عوام کی شکایات سنتے بلکہ خود فریقین سے جرا کرتے اور فیصلہ صادر کرتے تھے۔ فیصلوں میں انصاف کا اس قدر اہتمام بڑھتا جاتا کہ اگر مجرم حکومت کا بڑے سے بڑا عہدیدار یا شاہی خاندان کا فرد بھی ہوتا تو اسے بھی سزا دینے سے تأمل نہ کیا جاتا۔ مغل بادشاہوں میں شہنشاہ اکبر اعظم، جہانگیر اور تاجدار مغلیہ اورنگزیب عالمگیر جیسے بادشاہوں نے انصاف و اسلامی رواداری کے وہ ان مٹ نقوش چھوڑے ہیں جن پر آج بھی تاریخی شہادتیں موجود ہیں۔ شہنشاہ جہانگیر ایک امن پسند، منصف المزاج اور رعایا پرور بادشاہ تھا۔
اس نے اپنے دربار میں ہم عہدوں پر کئی ہندوؤں کو مامور کیا۔ متھرا میں گوبند دیوی مندر کی تعمیر کے لیے زمین دی۔ اکبر نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے یہاں کی چھوٹی بڑی غیر مسلم ریاستوں کے راجے، رجواڑوں اور راجپوتوں سے دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ نہ صرف یہ کہ بڑی تعداد میں غیر مسلم سپاہیوں کو اپنی فوج میں جگہ دی بلکہ عہدوں پر انہیں مامور کیا اور اپنے دربار خاص میں بھی انہیں جگہ دی۔ اکبر اعظم نے بیربل اور تانسین جیسی غیر مسلم اور قابل و ہونہار شخصیات اپنے دربار میں رکھیں۔ یہی نہیں بلکہ اکبر نے ان کے مذہبی سفر سے ٹیکس معاف کیا اور مندروں کی تعمیر کرائی۔ اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کی تاریخ اور مغلیہ سلطنت کا ایسا بادشاہ گزرا ہے جس پر اسلام دشمن، متعصب اور حسد مورخین نے بے بنیاد اور بے جا الزامات عائد کر کے انہیں ایک ظالم بادشاہ بنا کر پیش کیا، جبکہ اس کی فوج اور اس کے قلمرو کی ریاستیں جو گواہیاں پیش کرتی ہے ان سے اس پر لگے الزامات کی تردید خود تاریخ پیش کر دیتی ہے۔ یہ تاریخ کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق اور کھیل ہے جو ہر دور میں مخالفین حکمرانوں کی جانب سے کھیلا جاتا رہا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر اگر ظالم اور ہندو مخالف بادشاہ ہوتا تو اس کی فوج میں نہ ہندو فوجی ہوتے اور نہ ہی عہدوں پر مامور ہندو عہدیدار۔ دائک ہندو مصنف آچاری پرفل چند رائے نے اورنگزیب عالمگیر کی فوج میں ہندو عہدیداران کی تقرری کے حوالے سے لکھا ہے کہ شہنشاہ اورنگزیب کے عہد میں سلطنت کے اندر بڑی بڑی ذمہ داری کے عہدے ان کو ملے ہوئے تھے۔ وہ الف اگر ایک ظالم اور ہندو مخالف بادشاہ ہوتا تو اس کے 50 سالہ دور حکومت میں ہندوستان بھر کی ان تمام ریاستوں میں جو ان کے قلمرو میں شامل تھیں ایک بھی مندر نہ ہوتا۔ ان پر لگے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے اوراس کی رواداری اور رعایا پروری کے جذبات سے متاثر ہو کر ایک اور ہندو مورخ نے اپنی کتاب تاریخ ہند میں لکھا ہے کہ کاشی پریاگ اور دوسری عبادت گاہوں کے لیے اس نے جو جاگیریں وقف کیں اور ہندو پیشواؤں کے ساتھ جو رعایتیں برتیں ان سے اس کی انصاف پسندی ثابت ہوتی ہے۔ خود اورنگزیب عالمگیر کے خطوط ان کے مہربان اور رعایا پرور، انصاف پسند اور روادارانہ حاکم کی حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اسنے بنارس کے حاکم ابو الحسن کے نام ایک فرمان جاری کرتے ہوئے جو لکھا ہے وہ ایک تاریخی شہادت ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی رواداری و مساوات پر مبنی ان کے نظام حکومت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ہماری پاک شریعت اور سچے مذہب کی روح سے یہ ناجائز ہے کہ غیر مذہب کے قدیم مندروں کو گرایا جائے۔ یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آئندہ سے کوئی شخص ہندوؤں اور برہمنوں کو کسی وجہ سے بھی تنگ نہ کرے اور نہ ان پر کسی قسم کا ظلم کرے۔ مسلم حکمرانوں نے ہندوستان کی سرزمین پر کم و بیش 1146 سال حکومت کی اور ہندوستان کو خوب ترقی دی۔ انہوں نے اپنی رعایا میں کبھی ہندو مسلم کا امتیاز نہ برتا، ہندوؤں پر کبھی ظلم نہیں کیا، ان پر ٹیکس کا کبھی جبری بوجھ نہ ڈالا، ان کی جان مال لوٹ کر ان پر زندگی تنگ نہ کی، بلکہ انہیں وہی مراعات مہیا کی جو مسلمانوں کو حاصل تھیں، ان کی جان و مال کو کبھی نقصان نہ پہنچایا بلکہ انہیں تحفظ مہیا کرنے کا خصوصی اہتمام کیا اور ملک میں بھائی چارہ و مساوات کو پروانون چڑھایا۔ مسلمانوں کے روادارانہ انصاف پسند نظام حکومت کی تعریف کرتے ہوئے موجودہ ہندو مورخین لکھتے ہیں، یو پی میں 600 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی لیکن یہاں مسلمان صرف 14% ہیں اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندو مذہب محفوظ رہا اور جبری اشاعت اسلام نہیں ہوئی۔ مسلم حکمرانوں نے اپنے عہد میں رواداری و مساوات کی فضا کو قائم ہی نہیں کیا بلکہ اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی آبیاری بھی کی اور ایک خوشحال و کامیاب ہندوستان کی تعمیر کی۔